السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. اور آج کے ہمارے جو پرسنالٹی ہے بڑی امیزنگ پرسنالٹی ہے. میں تو ان کی بہت بڑی فین ہوں. اگر میں ان کی بات کروں، وہ رائٹر ہیں، کالمسٹ ہیں، اینکر پرسن ہیں، پولیٹیشین ہیں، بیوروکریٹ ہیں، ٹیچر ہیں. میں اگر ان کی لسٹ لکھوں نا ان کے کام کے حوالے سے تو ختم، میرا انٹروڈکشن نہیں ختم ہوگا. لیکن ان کی ماشاءاللہ سے جو خدمات ہیں ہماری سوسائٹی کے لیے، پاکستان کے لیے، اسپیشلی خواتین کے حوالے سے ان کا بہت بڑا کام ہے. اور ابھی بھی وہ بڑی ایکٹیولی کام کر رہی ہوتی ہیں. اور میں ان کی یہ بھی بتاتی چلوں کہ انہوں نے جتنی خواتین کے حوالے سے، حقوق کے حوالے سے آواز اٹھائی ہے، وہ بہت مشکل وقت میں اٹھائی ہے. جب آج تو سبھی بات کر رہے ہوتے ہیں خواتین کے حوالے سے، انہوں نے وہ مشکل وقت دیکھا ہے. اور نو ڈاؤٹ اگر میں سمجھتی ہوں ہماری سوسائٹی میں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں خواتین کے رائٹس کے حوالے سے اگر چینج بھی آیا ہے تو وہ ہماری انہی نامور پولیٹیشین، ایکٹر اور جتنا میں نے تعارف بتایا انہی کے حوالے سے یہ ایک جو چینج ہم اپنی معاشرے میں پازیٹیو چینج دیکھتے ہیں وہ ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، جس کی وجہ سے انہیں پرائڈ آف پرفارمنس بھی مل چکا ہے. تو آج کی جتنی میں نے تعریفیں کر دی ہیں، میں چاہوں گی کہ آپ ویسے کچھ سمجھ گئے ہوں گے، میں چاہوں گی کہ آپ کی بھی ان سے ملاقات ہو سکے. اور بڑی بات ہے کہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے. ان کا بہت گہرا تعلق ریڈیو پاکستان سے بھی ہے، پاکستان ٹیلی ویژن سے بھی ہے، اور ابھی بھی آپ انہیں اسکرین پہ دیکھتے رہتے ہیں. اور آج ہم اپنے اسکیجول میں سے وہ ٹائم نکال کر آئی ہیں. تو ون اینڈ اونلی ہماری ریئل پاکستانی مہتاب اکبر راشدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں مونا، آپ نے کچھ زیادہ تعریف کر دی. سیریسلی مہتاب صاحبہ، میں آپ کا جب ذکر کر رہی تھی مجھے سمجھ نہیں آتا جب ہمارے اس طرح کی لیجنڈری پرسنالٹی آتی ہیں کہ کہاں سے آغاز کیا جائے اور کہاں پہ ختم کیا جا سکے. کیونکہ دیکھیں ابھی جس طرح سے میں نے کہا نا سچویشن چینج ہو گئی ہے، بہت ساری چیزیں ہم اوپنلی بات کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں. آپ ماشاءاللہ سے اتنی ایکٹیو رہی ہیں، آپ ایکٹیوسٹ بھی ہیں. خواتین کے حوالے سے میں نے بھرپور اس لیے آواز زیادہ میں بولتی رہی ہوں کیونکہ وہ وقت تھا جو بہت مشکل وقت تھا. اس وقت کوئی بات کہنا اور ایک خاتون کا بات کہنا، اور ایک مدر بھی تھی، آپ ایک وائف بھی تھی، بیٹی بھی تھی، اور اس ساری چیزوں کو دور رکھتے ہوئے، اس سب چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے آپ نے دوسروں کے لیے کام کیا. یہ بہت بڑی بات ہے اور ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ بیٹا. اور بہت شکریہ کہ آج ہمارے ساتھ ہیں. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں، میرے لیے تو یہ بہت اعزاز ہے. میں جب یہاں آئی تو میں اس اسٹوڈیو کے دیکھ رہی تھی، ان کیمراز کو دیکھ رہی تھی، ان سیڑھیوں کو دیکھ رہی تھی کہ جو میرے پروڈیوسر ہوتے تھے، کبھی سلطانہ، کبھی فہمیدہ نسرین، کبھی تاجدار عادل، کبھی اقبال صاحب. تو کوئی چیز کہنی ہوتی تھی، خاص طور پر سلطانہ، وہ ایک طرح سے بڑی سینسٹیو اس لحاظ سے کہ ایک عورت سامنے بیٹھی ہے تو نیچے آ جاتی تھی کہ جی دیکھو دوپٹہ تھوڑا سا یوں کر لینا، میں یوں کر لینا، اور ٹھیک کر کے اور چلی جاتی تھی. تو یہ تھوڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا ایک پروڈیوسر جو کس طرح کرتا ہے، تو مجھے وہ ساری چیزیں یاد آ رہی تھیں. اور جو آپ مجھے اتنا اعزاز دے رہے ہیں اس میں سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا میں نے کچھ کیا ہے. لیکن چیز وہ ہوتی ہے کہ کسی خاص موقع پر آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، آپ کوئی چیز کر جاتے ہیں. آپ بچپن سے کین آبزرور تھی، کیونکہ بڑوں میں ایک ہوتا تھا نا، بڑوں میں جب بچیاں بیٹھتے تھے تو وہ ذرا کہتے تھے خاموش، کوئی جب بڑے گفتگو کر رہے ہوں تو کوئی بات نہیں کر سکتے تھے. اب یہاں تک ضروری نہیں کہ بڑے ہمیشہ ٹھیک ہوں، میں ابھی بھی کہتی ہوں بچوں کی سننے چاہیے. بچے شاید آپ سے کوئی صحیح بات کہہ سکتے، شیئر کر سکتے. تو اس وقت آپ ساری چیزیں اپنے دل میں رکھتی تھی اور کہہ نہیں سکتی تھی، صرف اور صرف عزت کرنی. لیکن جب آپ بڑی ہوئی جو ساری باتیں، اور یہ بات نہیں کہ انسان اپنے باتوں سے، اپنے کام سے، اپنی ہر چیز آپ نے فیلڈ میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو منوایا اور پھر کہا کہ اچھا کیونکہ آپ کسی پوزیشن میں ہوتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں تو ہی بات کر سکتے ہیں. تو یہ ایک جو چیز ہے، یہ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ جو ایک بچی چھپی ہوئی تھی اور نکل کر سامنے آئی اور پھر جس طرح سے پھر بولنا شروع کیا، دنیا نے سنا، سب نے سنا. اچھا، میں بہنوں میں سب چوتھے نمبر پہ تھی. مجھ سے بڑی میری بہنیں تھیں، مجھ سے بعد میں پھر بھائی ہوئے. لیکن ہمارے گھر میں اس چیز کی پابندی نہیں تھی کہ بات کرو یا نہیں کرو، بولنا چاہیے. ہاں، وہ جو ایک ویلیوز ہوتی ہیں، طریقے ہوتے ہیں، تہذیب سکھائی جاتی ہے کہ بیچ میں نہیں بولو. اسکول میں بھی ٹیچرز یہی بتاتی تھیں. اچھا، ایک جو چیز مجھے بہت آگے جا کے سمجھ میں آئی کہ ہمیں یہ کہا جاتا کہ استاد سے سوال نہیں کیا جاتا، ٹیچر سے نہیں پوچھا جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا استاد ہر چیز جانتا ہے، آپ سے بہتر جانتا ہے. تو وہ جو کچھ بھی بتاتے تھے ہم صرف یوں کرتے تھے، ان سے سوال نہیں پوچھا جاتا تھا. اچھا، اس کا احساس مجھے ہوا کہ یہ چیز ہم میں اتنی اندر اوپر آ گئی
کہ ایون کالج میں اگر کوئی ٹیچر کچھ بتاتے ہوئے مجھے احساس ہوتا تھا یہ صحیح نہیں کہہ رہی ہیں، یہ صحیح نہیں کہہ رہی ہیں، لیکن ہم حد ادب کو ملحوظ رکھتے تھے، ان سے کچھ نہیں کہتے تھے کہ نہیں برا لگتا ہے، ہم ٹیچر کو کیسے کہہ سکتے ہیں. لیکن جب میں باہر پڑھنے گئی، فل برائٹ اسکالرشپ مجھے ملا میساچوسیٹس ایمہرسٹ میں، تو میں نے وہاں دیکھا کہ پروفیسرز جب پڑھاتے ہیں تو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں سوال کر رہے ہیں، بار بار ان کو ٹوک رہے ہیں. تو میں کہتی تھی اللہ کیسے لوگ ہیں یہ بیچ بیچ میں اس کو ٹوک رہے ہیں پروفیسر کو. دین آئی ریئلائزڈ کہ مجھے بھی بولنا چاہیے. تو بولنے کے لیے مجھے بہت اپنے آپ کو تیار کرنا پڑا کہ میں اچھا ایسا تو نہیں کہ میں کوئی ایسا سوال پوچھوں کہ لوگ مجھ پہ ہنسیں. یہ بھی ہوتا ہے. یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، میرے ساتھ بھی رہتا ہے کہ میں جو کر رہی ہوں میرے اندر وہ صحیح چل رہا ہے یا نہیں چل رہا. صحیح ہے. میں یہ ایسے تو نہیں ہوگا کہ ٹیچر مجھ سے کہے کہ واٹ از دس نان سینس، ایسے تو نہیں ہوگا. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ وہ ٹیچر سب کو اٹینڈ کرتے تھے، سب کی چیز کا جواب دیتے تھے. تو پھر میں نے بات کرنا شروع کی تو پھر پتہ چلا کہ ان کے معاشرے میں جو نہیں بولتا وہ کہتے ہیں کہ ہی از ڈم یعنی یہ بے وقوف ہے، اس کو کچھ نہیں آتا. تو کچھ نہیں آتا کی نفی یہ ہے کہ آپ بولیں، آپ کو پتہ چلے. نہیں آتا نا معلوم کریں نا بھائی اس کا کیا مطلب ہے. ہمیں نہیں آتا سمجھ میں تو پوچھنے میں کیا حرج ہے. تو دیٹس واٹ دا ٹیچرز آر فار ہیئر. تو یہ چیزیں آپ سیکھتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. تو جو آپ نے کہا مشاہدہ، وہ یقیناً میرے اندر تھا. میری بڑی بہن جاتی تھی ریڈیو پر تو میں ان کے ساتھ چلی جاتی تھی. وہ پہلے یہ رواج تھا نا کہ لڑکی اکیلی کیسے جائے گی، تو اتنا سا بچہ بھی اس کے اچھا میں یہ بات کرنے لگی تو مجھے آج تک خود بھی نہیں سمجھ آیا کہ آپ جا رہے ہیں چھوٹا بچہ وہ آپ کی ارے شپرون ہے آپ کا. وہ آپ کو اس کا خیال کرنا پڑ جائے. نہیں وہ آپ کو بچاتا ہے، شپرون ہے، آپ اکیلی نہیں جا سکتی ہیں. اچھا ابھی بھی ہے یہ اسی طرح؟ ابھی بھی ہے. آپ اس میں جائیے نا، آپ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں وہ بیچاری برقع پہنے ہوگی یا چادر والی، وہ بچے کا ہاتھ پکڑ کے جا رہی ہو، یا شاید بچہ گھر میں اکیلا ہوتا ہے وہ نہیں چھوڑ کے جانا چاہتی. لیکن یہ تھا کہ اکیلی نہیں جائے گی لڑکی. تو گھر سے میں جاتی تھی تو وہاں ریہرسلز ہوتی تھی 4-4 5-5 دن، کیونکہ لائیو پروگرامز ہوتے تھے، لائیو ریکارڈنگ نہیں ہوتی تھی. تو لائیو کے لیے 4-5 دن ریہرسل تاکہ زبان نہیں اٹکے، تلفظ درست ہو، ادائیگی صحیح ہونی چاہیے. تو ایم بی انصاری صاحب ریہرسلز کرواتے تھے اور وہ آرٹسٹوں کو کر کے دکھاتے تھے خود کہ ایسے نہیں ایسے، یوں رو، اس طرح بات کرو، یوں چیخنا ہے. تو میں وہ سب ایبزارب کرتی تھی اپنے اندر. پھر جب کوئی بات کرتا تھا تو میں کہ صحیح نہیں کر رہا، یہ صحیح نہیں کرا، میں شاید اس سے اچھا بہتر. ایک سوال ہے، جب آپ چھوٹی سی تھی آپ کس کے زیادہ قریب تھی، والد صاحب کی یا والدہ صاحبہ کی؟ اپنے ابا. والد صاحب. مجھے یہ بھی میں نے سنا تھا کہ آپ لوگ بیمار بھی ہو جاتے تھے، کہتے تھے کیا وجہ، کیا غلط کھا لیا، کیوں چھٹی کر لی، کیوں چھٹی نہیں کرنی بھائی، چھٹی نہیں کرنی. بابا کہتے اسکول سے چھٹی نہیں کرنی، بارش آ جائے، زلزلہ، برساتیں، سڑک نہیں بیٹا نہیں، اسکول جانا ہے. بابا وہاں کوئی نہیں ہوگا، 2-3 لوگ ہوں گے. نہیں کوئی نہیں، آپ کو جانا ہے. اور بیٹھتے 3 بچے بیٹھے ہوئے ہیں اسکول میں. لیکن ابا نے ہمیں یہ بتایا کہ ایک تو وقت پہ جانا ہے، چھٹی نہیں کرنی ہے، پڑھائی کرنی ہے. وہ دوسری بات ہے کہ وہ اس میں حسابوں میں بہت ہوشیار ہوتے تھے، میتھمیٹکس میں. اور میں مجھے کچھ نہیں آتا تھا. میں 33 مارکس لیتی تھی. پاس ہو جاتی تھی. میری ٹیچرز مجھے بیچاری رحم کر کے پاس کرتی تھی کہ ادروائز شی از گڈ. مجھ سے جو بڑی بہن تھی وہ 100 آؤٹ آف 100 لے کے آتی. لیکن دیکھیں ماشاءاللہ سے آپ اسکالرشپ پہ باہر اسٹڈیز کے لیے گئی ہیں، یہ تو میٹر نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ جو ایک آپ کے لیے پیرامیٹرز ہوتے ہیں نا کہ ہوشیار بچہ کون ہے. وہ میری بہن ہمیشہ فرسٹ آتی تھی. میں نے اسکول میں تو میں کبھی فرسٹ نہیں آئی. لیکن جب میں گریجویشن میں جب سائنس چھوڑ کے جب میں چلی گئی آرٹس میں، اور میں کہتی تھی مجھے نہیں پڑھاؤ سائنس، مجھے نہیں پڑھاؤ. وہ کہتے نہیں ڈاکٹر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے. بھائی میں نہیں بن سکتی ہوں ڈاکٹر. لیکن انٹر سائنس میں نے کیا، ان کی خواہش تھی. اور شکر کیا جب میری پرسنٹیج نہیں آئی صحیح تو میں نے شکر کیا. اور میں نے کہا اب تو مجھے آرٹس پڑھا دو. اور میں کہتی تھی مجھے آرٹس میں پڑھاؤ، میں پوزیشن لا کے دکھاؤں گی. آئی نیو مائی کیپیسٹی کہ میں کس چیز میں اچھی ہوں. لیکن ماں باپ بہتری چاہتے ہیں کہ اکنامیکلی کیسے آپ کمفرٹیبل ہوں گے، آپ ڈاکٹر ہوں گی، اچھی جو پریکٹس ہوگی، نوکری ہوگی، لڑکا انجینئر بنے گا. تو انہیں وہ سیکیورٹی کے لیے وہ تو لڑکی یا تو ٹیچر بنے یا ڈاکٹر بنے. یہی
دو پروفیشنز ہوتے تھے، تو مجھے ڈاکٹر نہیں بننا تھا، بٹ آئی وانٹیڈ ٹو بی اے ٹیچر. اچھا اسی میں بات میں ایڈ کروں گی، جب ریڈیو پاکستان سے آپ نے ایکٹنگ بھی شروع کر دی تھی اور آپ جو ہے اسی میں پھر آپ جو ہے وہ لیڈنگ رولز میں آنا شروع کر دیا تھا جو ڈراموں کی، اور 12 سال کی عمر میں. ایگزیکٹلی. تو وہ کیسا تجربہ تھا آپ کا؟ مطلب ہاں یہ بہت، وہ میں وہی بتایا کہ آپا کے ساتھ جاتی تھی نا، تو وہ ساری چیزیں مجھ میں آ رہی تھیں کہ یہ کیسے ہوگا. تو ایک ایکسپریشن جو ہونا چاہیے چیزوں کا، شاید وہ میرے اندر تھا، ٹو ایکسپریس یور سیلف. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ آڈیشن، تو ہمیں بچوں کی آواز کی ضرورت ہے. تو آڈیشن دیا 2 دفعے، اس میں مجھے فیل ہو گئی، ان کے اسٹینڈرڈ پہ پوری نہیں اتری. تیسری دفعہ کہا تو میں نے کہا نہیں بھی روز روز چھٹی کر کے میں نہیں آؤں گی، بابا ناراض ہوتے ہیں. کہا نہیں ایک دفعہ اور آ جاؤ. تو وہ میں نے پھر تیسری دفعہ گئی. تو اسی آڈیشن کے ٹائم پہ عبدالکریم بلوچ صاحب بھی اسی دن انہوں نے اپنا آڈیشن دیا، پاس ہوئے تھے. اور ایک بہت بڑی آواز ریڈیو پاکستان حیدرآباد کی سید صالح محمد شاہ، بہت ہی لیجنڈ لائک، خوبصورت آواز، وہ بھی اسی دن اور میں بھی اسی دن. تو مصطفیٰ قریشی، ایم بی انصاری، مشتاق مغل، حمایت علی شاعر، یعنی وہ والے لوگ تھے. یعنی مجھے آپ دیکھیے کہ وہ ٹائم کتنا اچھا تھا، وقت کتنا اچھا تھا. لیکن اس وقت اور آپ کو یہ 5 روپے ملتے تھے اور اماں کہتی تھی بہت بہت پیسے رکھ لیے بیٹا بہت پیسے مجھے دے دو. اور آپ نے دے دیے. نہیں ہم دے دیتے تھے بالکل. وہ عیدی ملتی تھی تو وہ امائیں لے لیتی تھیں کہ کتنے ملے اماں اتنی، بس ٹھیک ہے میں رکھ دیتی ہوں. تو ہم دے دیتے تھے. ہمارے بچے ہمیں نہیں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نو 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 نو. میری پوتیاں جو ہیں ان کی امائیں کہتی ہیں کہ میں رکھوں، تو وہ کہتی ہیں کہ نو 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 نو، ہمارے الگ سے رکھو. ان کے بینک اکاؤنٹس کھلے ہوئے ہیں، ان کے پیسے اس میں رکھے جاتے ہیں. وہ اتنی ہوشیار ہیں، لیکن ہم اپنے ماں باپ کو. اچھا مہتاب صاحب، میرے ذہن میں ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ ایک انسان کی زندگی بڑے اچھے سے چل رہی ہے، فیم مل رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے، زندگی سکون کی ہے، کیوں آپ مطلب ایسی کیا بے چینی تھی کہ آپ نے کہا کہ نہیں مجھے اپنی سوسائٹی کے لیے بھی کچھ خواتین کے حوالے سے بھی یہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، نہیں مجھے پالیٹکس کرنا، مطلب پولیٹیشین بننا بھی آسان کام نہیں ہوتا، آپ کو بہت سارے لوگوں کو فیس ڈفرینٹ بیہیویئر، ہیومن بیہیویئرز ہوتے ہیں. پولیٹیشین بننا تو مجھے کبھی بھی وہ نہیں تھا، لیکن جو میں جس پلیٹ فارم سے میں گئی تھی وہ تھا فنکشنل مسلم لیگ، اور اس میں پیر شاہ مردہ شاہ جن کا انتقال ہو گیا، وہ چونکہ میرے میاں کی فیملی راشدیز کی ہے، تو ہمارا ان سے ملنا جلنا آنا جانا تو ہمیشہ رہتا تھا. وہ مجھے بہت ایڈمائر کرتے تھے. اور میں یونیورسٹی میں جب پڑھاتی تھی تو وہ مجھ سے کہتے تھے کہ تم پڑھو لیکن جیسے ہی تم ریٹائر ہوگی تم ہمارے ساتھ آؤ گی. تو میں ہنستی تھی. وین آئی ریٹائر تو انہوں نے بلوایا مجھے اور مجھ سے کہا کہ جی اب آپ سنبھالیں، ویمن ونگ سنبھالیں فنکشنل کا. تو میں ہنسی. میں نے کہا پیر صاحب کیا پارٹی، نہ آپ کی پارٹی نہ آپ کی پالیسی، کون سی پارٹی کون سی پالیسی. تو ہی لکڈ ایٹ می، مجھ سے کہتا ہے کہ ناؤ یو آر دا پارٹی اینڈ یو آر دا پالیسی، یو گو اینڈ ورک. بڑی ذمہ داری آپ پہ کندھوں پہ آئی. اب میں نے کہا اب ان کو ظاہر بڑے تھے، بزرگ تھے، تو میں ان کو انکار تو نہیں کر سکی. یہ میں نے کیا کہ میرا ذہن ان کی پالیسیز کے ساتھ نہیں جاتا تھا، لیکن میں نے یہ کیا کہ وہ چاہتے تھے ان کا ویمن ونگ میں ان کو وہ بنا کے دوں، وہ میں نے بنا دیا. رائٹ فرام یونین کاؤنسل ٹو ڈسٹرکٹ اور یہ سب میں نے ان کو بنا کے دیا. تو پھر روزانہ میرا میاں میری شکل دیکھتا تھا، کہتا کیا؟ تو میں نے کہا یار میں کدھر پھنسی ہوں. تو کہتا چھوڑ دو. اب وہ مجھے انہوں نے پریزیڈنٹ بنایا تھا ویمن ونگ کا. تو چھوڑ دو، تم کو نہیں اچھا لگتا. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تمہیں تو برا نہیں لگے گا. اس نے کہا نہیں مجھے. سو آئی ریزائنڈ. تو ریزائن تو میں بہت سکون سے رہی. تو ان کی یہ خواہش تھی کہ آئی شوڈ ایکچولی بی ویری پریکٹیکل. ان کا انتقال ہو گیا تو اب جو پیر صاحب ہیں انہوں نے خواہش کی کہ آپ آئیں ہماری پارٹی میں. تو لیکن میں نے اپنے گاؤں مطلب شہر لاڑکانہ سے میں جنرل سیٹ پر بھی میں نے مقابلہ کیا. شخصیت کی بات کروں آپ کی، وہ ہمیشہ سے ایسی پرسنالٹی رہی ہے کہ کبھی بھی آپ کو کوئی، چاہے فادر ہوں چاہے وہ آپ کے پیر صاحب ہو یا کوئی بھی ہو، مطلب اگر آپ کا کوئی دل نہیں چاہتا نا کام کرنے کا، آپ نہیں کر سکتی. مطلب ذہن نہیں چلتا، آپ کا ذہن قبول نہیں کرتا. تو جب تک میرا ذہن میرے دل کے ساتھ نہ ہو، میری سوچ میرے ساتھ نہ ہو، میں نہیں کر سکتی ہوں. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ آئیں بائیں شائیں کریں اور کچھ بھی کریں. لیکن وہ پلیٹ فارم میں نے ایسے استعمال کیا کہ میں نے ہمیشہ سندھ کے لوگوں کی بات کی. کسی کے ساتھ بھی کوئی زیادتی ہو رہی ہے
میں نے اس پر آواز اٹھائی. ماشاءاللہ سے جو آپ نے ایکسکلوسیو انٹرویوز اس وقت کیے تھے نواب اکبر بھٹی صاحب کے، اتنے ایکسکلوسیو، اب اس زمانے میں اگر ہم جائیں تو وہ انٹرویو کرنا کتنا مشکل ہوتا تھا. اب تو چیزیں بہت ساری چیزیں وہ آسان. تیار نہیں ہو رہے تھے. ہاں تو وہ چلیں آپ اس کا بھی بتا دیں کس طرح سے وہ انٹرویو آپ نے کیا تھا. میں کہتی تھی کہ اس سے ٹائم لینا ہے، اس سے ٹائم لینا ہے. تو وہ علی قاضی صاحب تھے، انہوں نے کہا بھئی یہ تو ابھی آپ ہی ٹائم لے کے دیں. تو میں نے الہی بخش سمرو صاحب کو کہا، ان کے وہ دوست ہیں بہت، میں کہا اس سے ٹائم لے کے دیں. تو انہوں نے اس سے بات کی. وہ رہتے تھے ڈیرہ بگٹی، اس زمانے میں مشرف کے ساتھ بہت ان کی وہ چل رہی تھی، وہاں سے وہ نکلتے نہیں تھے. تو اس سے کہا کہ تمہارا انٹرویو کرنا ہے، اور کے ٹی این والی کون ہے یہ. تو وہ مطلب ناخوش تھے کہ کون لوگ ہیں، مجھے نہیں انٹرویو دینا، کون لے گا میرا انٹرویو. تو انہوں نے میرا نام لیا. تو کہا کون ہے؟ ظاہر ہے وہ مجھے نہیں پہچانتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ وہ بڑی پڑھی لکھی خاتون ہیں، یہ ہیں، ٹی وی پہ آتی ہیں. تو یوں 2 منٹ رک کے کہا کہ یہ وہ تو نہیں ہے جس نے ضیاء الحق کو کہا تھا دوپٹہ نہیں اڑے گی. اچھا. انہوں نے کہا کہ ہاں یہ وہی. اچھا اس کو میں انٹرویو دوں گا، اس کو دوں گا. مطلب ان کو پتا تھا آپ کافی ماشاءاللہ بریو لیڈی ہیں. اس نے وہ میں اچھا ان کی میں پہلی دفعہ مل رہی ہوں ان سے. ڈیرہ بگٹی ہم گئے، ہمیں راستے میں اتنا خوف آئے، اتنے وہ عجیب و غریب ٹرین ہے. آپ جب جاتے ہیں، ہم وہاں سے جب گئے ہیں تو اس طرف دیکھیں تو پہاڑ، اس طرف دیکھیں تو پہاڑ. ایک پہاڑی کے اوپر ایف سی بیٹھی ہوئی ہے، وہ اس کے سپاہی بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے اوپر پتہ چلے بندوقیں لے کے اکبر بھٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. پھر پتہ چلا کہ ان میں اور مزاریوں میں جھگڑے چل رہے ہیں، کسی بھی وقت فائرنگ ہو سکتی ہے. تو ہم نے کہا بھائی ہم کدھر پھنس گئے. پھر ہم نے کہا تھوڑی دیر میں آگے دیکھا کہ ایک گاڑی آئی، وہ ہمیں آگے ہمارے چلنے لگی. تو ہم نے کہا یہ کون ہے؟ اور وہ منہ بندھے ہوئے ہیں اور کلیشنکوف ساتھ. تو پتہ چلا کہ یہ نواب صاحب نے بھیجی ہیں فار اوور سیکیورٹی. تو اس ماحول میں ہم گئے وہاں پر. اور جب میں نے ان کو دیکھا، وہ آدمی جس کو میں نے پہلے کبھی نہیں ملی، اور اس کی پرسنالٹی واز ویری ایسے اکڑ شکڑ گردن ایسے. تو میں سوچی تھی کہ اس سے میں بلواؤں گی کیسے. تو وہ آ کے بیٹھے، انہوں نے تعارف کروایا. تو میں نے ان کا تعارف کروایا کہ ناظرین آپ نے اخروٹ تو دیکھا ہوگا، اوپر سے کتنا سخت ہوتا ہے لیکن اندر سے نرم. تو ہمارے آج کے جو مہمان ہیں وہ بھی غالباً اسی طرح کی کوئی شخصیت. آپ نے اخروٹ توڑ دیا. ہاں. تو اب چپ کر کے بیٹھے ہیں. اب یوں کر کے مجھے دیکھ رہے ہیں. تو میں نے کہا نواب صاحب آپ ہنستے ہیں؟ تو کہتا ہے جی. میں نے کہا آپ ہنستے ہیں؟ تو ہنسے. کہتا جی 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 میں ہنستا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. تو یہ کر کے I made him relax and I was relaxed too. اور پھر میں نے انٹرویو کیا، اور بڑے میں نے ان سے بہت ہی مشکل چپتے ہوئے شادیوں کے معاملے میں پوچھا آپ کی کتنی شادیاں. تو کہتا ہے اٹس اے ویری پرسنل کوسچن. انگریزی بول رہے تھے اور سندھی پوری نہیں لیکن ٹھیک ٹھاک. تو میں نے کہا جی بٹ آئی ایم ہیئر ٹو آسک دا پرسنل کوسچنس. تو فرماتے ہیں 1.5 شادی. تو میں نے پوچھا نہیں پھر کہ 1.5 کیا ہوتا ہے. تو پھر انہوں نے مجھے بتایا سمرو صاحب نے کہ 1.5 کا مطلب ہے پہلی والی اپنے خاندان کی، اس کے بعد جو کرو وہ آدھی شادی کہلاتی ہے. تو مطلب اس طرح کے سوالات، بٹ ویری ویری بلنٹ، ویری لیکن فرینک. آپ دیکھیں آپ نے سچویشن کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا. پھر کیونکہ obviously بات ہے بینگ اے ہوسٹ آپ کو ساری چیزوں کو کنٹرول بھی کرنا ہوتا ہے، اپنے گیسٹ کو بھی وہ اسپیس اور وہ کمفرٹ زون میں لے کر آنا پڑتا ہے. تو پھر بات چیت آگے ہو سکتی ہے. ہم چاہیں گے کہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں. پہلی بات تو مجھے خوشی یہ ہوتی ہے آپ لوگ جب سامنے ہوتی ہیں نا نوجوان بچیاں، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ہمارا تسلسل ہے آپ لوگ، اور آپ اس چیز کو آگے بڑھا رہی ہیں. ہم نے جو بھی کیا ہمیں اپرچونٹی ملی تھی. آپ کو اپنی جگہ بنانی پڑتی ہے. ہمارے لیے کھلا ہوا تھا میدان، اتنے تھوڑی ٹی وی چینلز تھے تو ہم آ جاتے تھے. لیکن معیار اس زمانے میں بھی بہت، یعنی آپ باقاعدہ آڈیشن ہو رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اب آپ کو اپنی جگہ بنانی پڑتی ہے. آسان نہیں ہے، آپ لوگوں کے لیے آسان نہیں ہے. ہمارے لیے آسان تھا، اپرچونٹیز بہت تھیں، لوگ کم تھے. چاہے آپ نوکریاں کرنے جا رہے ہیں، مرد ہوں. اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا مقابلہ معاشرے میں لڑکوں کے ساتھ ہے، مردوں کے ساتھ ہے. اب مرد میں وہ والی برداشت نہیں رہی جب کھڑے ہو جاتے تھے پلیز 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 لیڈیز فرسٹ. اب نہیں ہے وہ جگہ. وہ جب اس میں عورت آتی ہے بس میں بیٹھنے تو کہتے کھڑی رہے تو کھڑی رہے. پہلے نہیں ہوتا تھا. اب
क्योंकि औरतें बड़ी तादाद में बाहर हैं, लड़कियां बाकायदा पढ़ी लिखी मुकाबला करने वाली हैं, तो आपको अपनी जगह बनानी पड़ती है। और उसमें एक से एक टैलेंट हमारे पास है, लड़की बहुत बाहिम्मत है, उसमें बहुत टैलेंट है, तो हम उनको देखते हैं, मेरा तो दिल इतना बड़ा हो जाता है। आप जहाँ भी होती हैं आप अपनी टैलेंट की वजह से हैं। और वो जो पहले हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, नौकरी मिली है, ज़रूर सिफारिश की, इतनी अच्छी है तो फिर नौकरी तो मिल जाती है, औरत औरत पर बात करती थी। तो आप अच्छी हैं तो उसमें व्हाट्स रॉन्ग विद इट। और आप अगर अच्छे कपड़े पहन कर आती हैं तो आपका हक है, आपको अच्छा लगना चाहिए। मर्द अगर टाई पहन के सूट पहन के जाता है तो जाना चाहिए, ज़रूरी थोड़ी है कि आप वो अमेरिकन्स को फॉलो करें, जीन्स फटी हुई। तो मैं अपने बच्चों को कहती हूँ कि अल्लाह ने तुमको सब कुछ दिया है, फटे कपड़े अभी फैशन है खुदा के वास्ते। तो ये वाले वो इसी तरह अभी वो चड्डियाँ पहन के जाते हैं, कहाँ जा रहे हो, बच्ची की फ़ीस देने जा रहे हो, राफ़े खुदा के वास्ते, व्हाट इज़ दिस, ड्रेस अप प्रॉपरली। अम्मी पुरानी बातें हैं। तो खैर हमें बच्चों को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, उनको स्पेस देना पड़ता है। और मुझे हमेशा ये बात याद आती है हज़रत अली वाली, कि अपने बच्चों को अपने जैसा बनाने की कोशिश मत करो। आप माजी हैं, वो फ्यूचर, वो मुस्तकबिल हैं। तो जिस दिन मेरे बच्चे ने एक चीज़ मैं समझना चाहती थी, पता नहीं क्या, तो उसने कहा आपको नहीं आता, आप छोड़िए, आपको समझ में नहीं आए। तो मैंने कहा व्हाट तो कहता है आपको नहीं आता। तो मैं एक लम्हे के लिए मैंने कहा ये सच तो कह रहा है, मुझे नहीं है, ये टेक्नोलॉजी इज़ न्यू फॉर मी, तो मुझे वाकई नहीं समझ में आता, मैं क्यों इस पर नाराज़ हूँ। तो मैं कहा ठीक है, तो मुझे बताओ बेटा। तो वो आज भी कुछ नहीं समझ में आता, तो सोहेब मुझे ये करके दो, मुझे ये करके दो, ये चीज़ इधर भेजो, वो करके देते हैं। तो हमें अपने बच्चों को, अब तो मेरी पोतियाँ आके मुझसे कहती हैं कि ये डाउनलोड करके दो, तो मैं कहती हूँ मुझे नहीं आता, तो मेरा आईपैड लेके वो डाउनलोड करती हैं अपनी चीज़ें, और मैं हैरत से देखती रहती हूँ। सब उनको आता है, इट इज़ जस्ट वे ऑफ लाइफ फॉर देम। तो आपको, औरतों को, बच्चों को, नई नस्ल को आपको स्पेस देना पड़ेगा। हमने देख लिया जो हमें देखना था, हमने, और आप लोग इतनी इज्जत देते हैं, हमने यही कमाई है। तो अब आपकी बारी है, और आपको पता है कि आप इस मुल्क के लिए, जिसमें आपने मुझे बताया कि सच्चा पाकिस्तानी या असली पाकिस्तानी, आप सब पाकिस्तानी हैं, हमें यहीं रहना है। बाहर जा रहे हैं तो भी वही वहाँ जगह बनाता है जो टैलेंटेड हो। पाकिस्तानी बच्चे इतने टैलेंटेड हैं, लड़कियाँ इतनी टैलेंटेड हैं, बस हमें एक दूसरे को का इतराफ़ करना चाहिए, आपके टैलेंट का, आपकी सलाहियतों का जगह हमें बना के देनी है। रास्ता रुकावट नहीं बनना है किसी को भी, चाहे वो बाप है, भाई है, मियाँ है। जो अदराक है हमें इकनॉमिकल, अभी हमारी जो ज़रूरियात हैं, इसमें एक मर्द नहीं संभालता, घर को नहीं संभाल सकता। मिल के काम करने की ज़रूरत, मिल के काम करने की ज़रूरत है। जब आप दो मिल के काम करते हैं तो ही घर बहुत अच्छा चलता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये थे हमारे रियल पाकिस्तानी मेहताब साहिबा, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। कि अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे मोना खान को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।